پیر کا دن بڑا خاص دن ہے، اور آج تو رجب کی پہلی پیر ہے۔ اس پیر کو ساتھیوں میری بہنوں ضائع مت کرنا۔ یہ دن اگر آپ نے گوا دیا نا اور یہ وظیفہ نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے، ساری زندگی کہو گے کہ ہمیں موقع ملا اور ہم نے یہ موقع گوا دیا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج رجب کی پیر ہے، اور اس پیر کو جو میری پیاری بہن اور جو میرا پیارا بھائی یہ وظیفہ پڑھے گا ساری زندگی کروڑوں میں کھیلے گا۔ یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لیں۔ میری باتوں پر تب یقین کیجئے گا جب یہ پیر والا وظیفہ آج آپ لوگ پورے دن میں، پیر کا پورا دن جو ہے وہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ابھی موجود ہے۔ پیر کے دن آپ لوگ یعنی کہ آج کے دن رجب کی پہلی پیر کو چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ انشاءاللہ قسمت کے دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں گے۔ جو مانگنا ہو مانگ لینا، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت مراد وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہماری زندگی پوری گزر چکی ہے، ہمارے جو ہے وہ بچے چھوٹے سے جوان ہو گئے لیکن ہمارے حالات نہ بدل سکے، ہماری زندگیوں میں سکون نہ آ سکا، ہماری حاجتیں پوری نہ ہو سکیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خدا کا واسطہ آج یہ وظیفہ چلتے پھرتے پیر والا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کی پہلی پیر کو میں نے پچھلے سالوں میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 2022 میں، 21 میں، 20 میں نے جب رجب کی پہلی پیر تھی میں نے کئی لوگوں کو رجب کی پہلی پیر کا یہ آزمودہ عمل بتلایا ہے، اور جس کو بھی بتلایا ہے اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ لوگوں کی خالی جیبیں وظیفہ پڑھتے ہی فوراً بھر گئی۔ لوگوں نے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں جب بھی یہ وظیفہ پڑھا۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتلا دیا نا پیر کے دن کا، آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہو جہاں پر ساتھیوں، جہاں پر بھائیوں، جہاں پر میری بہنوں آپ لوگ موجود میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، آج آپ لوگوں کو منڈے کا دن پوری دنیا میں ہے اور رجب کی پہلی پیر ہے۔ آج یاد رکھیے گا، یہ پیر آپ کی زندگی میں اتنی دولت لائے گی کہ ساری زندگی بانٹ بانٹ کر تھک جاؤ گے، لیکن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ یہ دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی، یہ دولت آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ اگر پیسے دولت نہ ملیں تو آ کر پھر مجھے کہنا۔ میں نے پیر کا یہ وظیفہ جیسا کہ آپ کو بتایا، یہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پیر والے دن کا یہ وظیفہ بتایا ہے، اور کوئی ایسا بندہ میری نظر سے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، نہیں گزرا کہ جس کو میں نے یہ عمل بتلایا ہو اور اس کی زندگی میں پیسہ نہ آیا ہو، اس کی زندگی میں سکون نہ آیا ہو، اس کی زندگی میں اس کی حاجت پوری نہ ہوئی ہو۔ ایک بندہ بھی کوئی ایسا میری نظر سے نہیں گزرا۔ جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ پیر کے دن کا بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ عمل بالکل آسان ہے، عمل بالکل چھوٹا سا ہے۔ آپ لوگ کیا کریں گے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، پیر والے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے آپ لوگ پیر کے دن جہاں کہیں موجود ہو بیٹھ جائیے گا۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا جلدی سے۔ تسبیح آپ کے پاس موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے جو عمل آپ کو چھوٹا سا بتلانے لگا ہو، اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے تمام بھائی بہن، دوست، احباب اپنا نام ایک مرتبہ کومنٹس میں لازمی لکھیں۔ اپنا نام آپ لوگ جیسے لکھیں گے آپ کو پیر کے دن کے اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک گزارش آپ سے ہے، ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، بڑی محنت سے، بڑے مشقت سے آپ لوگوں کے لیے آزمودہ وظائف کی ویڈیوز بناتے ہیں، تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کی پہلی پیر کا وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ سکون سے، چاہے گھر میں ہو آج کے دن، چاہے دفتر میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے یونیورسٹی میں ہو، چاہے کالج میں ہو، چاہے اسپتال میں ہو، جس جگہ آپ لوگ موجود ہوں آج کے دن سکون سے بیٹھ جائیے گا۔ اپنے ہاتھوں میں جلدی سے ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو، تسبیح اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، پریشانی والی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ تسبیح کے دانوں پہ ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔
سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ میری دکھیاری بہنیں اور وہ میرے بھائی بھی لازمی اس عمل کو کریں جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے کبھی ان کے گھروں پہ چکر لگاتے ہیں، کبھی فون کرتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک دن میں آپ کے قرضے ادا ہوں گے۔ ایک دن میں اللہ پاک نے چاہا تو ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے پڑھ لو، وہ حاجتیں، پریشانیاں آپ سے فوراً دور ہوں گی، حاجتیں، مرادیں فوراً پوری ہوں گی اللہ پاک نے چاہا تو۔ پیر کا دن بڑا خاص دن ہے، اور آج تو رجب کی پہلی پیر ہے۔ اس پیر کو ساتھیوں، میری بہنوں، ضائع مت کرنا۔ یہ دن اگر آپ نے گوا دیا نا اور یہ وظیفہ نہ پڑا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے، ساری زندگی کہو گے کہ ہمیں موقع ملا اور ہم نے یہ موقع گوا دیا۔ آج پیر کا دن ہے اور مجرب وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح پکڑ لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو بھی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ کو درود پاک یاد ہو، آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ درود پاک جب پڑھ لیں فوراً اسی وقت آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، یہ پورا کا پورا عمل، اس کو پڑھنے میں بمشکل آدھی منٹ لگے گی۔ آدھی منٹ سے اوپر کا وقت آپ کو اس پورے عمل کو پڑھنے میں نہیں لگے گا، تو آدھی یا پونی منٹ میکسیمم لگا لیں۔ اور ایک ہی پیر پڑھنا ہے آپ کو، یہ ہر پیر کا وظیفہ نہیں، یاد رکھیے گا۔ اس ایک پیر والے دن چاہے آپ لوگ اس عمل کو ایک بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 2-3 بار ریپیٹ کر لیں، تو کوئی پابندی نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ چاہے تو ایک بار پڑھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ سال میں ایک ہی پیر آتی ہے، رجب کی پہلی پیر، اسی پیر کو پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگ اس پیر کو، یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں۔ یہ پورا آدھی منٹ کا ایک عمل ہے۔ آدھی منٹ کا مثال کے طور پر آپ نے ایک مرتبہ کا عمل کر لیا تو اسی عمل کو آپ لوگ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کی اجازت کے لیے آپ کو کہہ چکا ہوں، کامنٹس میں اپنا نام لکھیں گے، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ لیں اس پیر کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھیے گا۔ براہ کرم پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو اب باقی ہے، عمل بتلانے لگا ہوں، بالکل ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کاٹیے گا مت۔ بڑی اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہے، بتانی ہے۔ اگر آپ نے مس کر دی، چھوڑ دی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ساری زندگی پچھتاؤ گے، پھر کہو گے کہ آپ نے صحیح طرح سمجھایا نہیں۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں ایک ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں بٹھاتا ہوں۔ تو براہ کرم پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل یہ پیر کے دن کا سمجھ کر جائیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ پیر کو جیسے ہی ویڈیو یہ میری دیکھ لو فوراً اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہے کہیں بھی موجود ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں موجود ہو وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ وظیفہ بڑا آسان سا ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہوگا۔ آپ لوگ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں فوراً سے اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے یا ربنا، 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 یا ربنا۔ سب سے پہلے آپ لوگ جیسے ہی پیر کے دن کا یہ عمل شروع کریں، ایک مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھ لیا تو فوراً پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا شروع کر دیں۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر پڑھیے گا، اور یہ وظیفہ آپ کو صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل جو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کو بتاؤں گا، یاد رکھیے گا، آدھی منٹ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ میرے بتلانے میں، آپ کو ایک ایک بات سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ پیر کے دن اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے
تو بمشکل آپ کا آدھا منٹ لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ آپ لوگ یہ پورا آدھی پونی منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر دوسرا وظیفہ پڑھا، اس طرح آپ کو نہیں کرنا۔ پورا کا پورا عمل جو درود پاک پڑھ کے آپ نے شروع کیا اور اینڈ تک جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ یا ربنا کا آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ لوگ فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنے لگیں۔ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ یا ربنا کا 7 مرتبہ پڑھ لیا تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں، اور صرف آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لو تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ بے حد پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنے سے پہلے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اپنے ہاتھوں میں ایک جلدی سے تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنے لگیں۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو شاید آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہو۔ بالکل ویڈیو اسکپ کر کے چھوڑ کے جلدی سے مت بھاگ جائیے گا، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں یہ وظیفہ ہے یا وارثو کا۔ یا وارثو، یا وارثو، یا وارثو، یا وارثو، یا وارثو، یا وارثو۔ آپ کو آپ کی اسکرین پر سامنے یہ وظیفہ یا وارثو کا دکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے جب اس عمل کو شروع کیا، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیا، 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو فوراً یہ وظیفہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے یا وارثو کا، اس وظیفے کو پڑھنے لگے۔ اس وظیفے کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگ ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کریں گے، یہ بھی پورا عمل سمجھ کے جائیے گا۔ اینڈ تک بالکل ویڈیو دیکھیے گا، بالکل بھی آپ لوگ چھوڑ کر مت چلے جائے گا۔ آخر میں آپ کو بڑی ضروری باتیں بتانی ہیں۔ آپ لوگ آخری وظیفہ یا وارثو کا صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیجئے گا، صرف 11 مرتبہ۔ 3 وظائف آپ نے پڑھ لیے۔ جب 3 وظائف آپ لوگوں نے پڑھ لیے تو بالکل اینڈ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ آپ کو آخر میں بالکل اینڈ میں سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سورہ کوثر پڑھ لی تو فوراً اب پہلے تو آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب درود پاک آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا فوراً اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے منہ کے قریب اپنے دونوں ہاتھوں کو لے آئیں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مارے دم کریں، اور اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو گھما لیں، یعنی کہ پھیر لیں، اور اسی وقت اللہ پاک سے تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔